أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سبحان الله. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: والنجم إذا هوى. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. سبحان الله. بلغ العلا بكماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجع شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين. سبحان الله. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. حمد و صلات کے بعد میرے نہایت ہی محترم قبلہ حافظ غلام محمد صاحب، حافظ عبدالحمید صاحب، بھائی جمشید صاحب اور تمام حاضرین و ناظرین، یقیناً ہم سب کے لیے بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہم سب اللہ اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے اور سننے کے لیے جمع ہیں، اور مراد
بڑی برکت والی ہے، جس رات کے اندر محب اور محبوب کی ملاقات ہے، اور اس رات کی نسبت ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام تو دیدار کی تمنا کرتے رہے، عرض کرتے رہے، بار بار رب کی بارگاہ میں التجا کرتے رہے، مالک اپنا آپ دکھا دے، مالک اپنا جلوہ دکھا دے، اپنے حسن مطلق کے جلوے دکھا دے، لیکن مالک کی طرف سے یہ پیغام آیا لن ترانی، اے موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتے۔ مالک نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو مقام اور مراتب تو عطا کیے تھے، لیکن یہ طاقت نہیں عطا کی تھی کہ رب کا دیدار بھی کر سکے۔ وہ دیدار مالک نے اپنے محبوب کو کرانا تھا، اور اس سے پہلے کسی کے بس کی بات نہیں تھی کہ اس مالک کا دیدار کرے۔ اور یہی وہی رات جس رات کے اندر مالک نے اپنے پیارے محبوب کو اپنے قرب خاص کے اندر بلایا ہے، قرب خاص کے اندر۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، اس مقام پہ فیض کیا، اور اس رات کے اندر بڑی نوازشیں ہوئی، حضور کی ذات پہ نوازشیں ہوئی۔ اب ہم کہتے ہیں نا امام الانبیاء، امام الانبیاء معنی کیا ہے؟ انبیاء کے امام۔ کیا معنی ہے؟ انبیاء کے امام، انبیاء کے امام۔ اور یہ اعزاز، یہ مقام اور یہ رتبہ اللہ رب العزت نے اسی رات جو 27 رجب کی تھی، اسی رات کے اندر عطا کیا ہے۔ اب مسئلہ بھی حل ہوا۔ ہمارا یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام موت کا ذائقہ تو انہوں نے چکھا ہے، ذائقہ چکھنے کے بعد اللہ نے انہیں حیات ابدی عطا کی ہے۔ جس مقام پہ بھی وہ جلوہ گر ہیں، اللہ نے ان کو زندگی عطا کی ہے، وہ زندہ ہے۔ اور اسی بات کا ثبوت یہی معراج کی رات ہے۔ اور معراج کس نے کرایا؟ اس مالک لم یزل نے۔ ہم سبحان اللہ کہتے ہیں، وہی سبحان ہے جو ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے۔ اور یہ جملہ اس وقت بولا جاتا ہے کہ جب کوئی ایسی بات ہو، ایسا کام ہو، ایسی چیز کا تذکرہ ہو جائے جو حیران کن ہو، عقل ماننے کو تیار نہ ہو، اور تعجب خیز بات ہو، اس کے دیکھنے سننے سے زبان سے بے ساختہ نکلتا ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جب سرکار کے معراج کا ذکر ہوا، اب دیکھیے کہاں مکہ المکرمہ ہے، کہاں بیت المقدس ہے، اور کتنے دن کا سفر ہے، اور ایک رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر لیلن کا لفظ ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی۔ اور بات تو یہاں ختم ہو گئی، کسی کو اعتراض کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے، کہ کیونکہ سیر کرانے والی ذات وہ ہے، وہ تو پاورفل ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر شے پہ وہ قادر ذات ہے، اس کے لیے تو کوئی بعید ہی نہیں ہے۔ بے شک۔ اور یہ جو زمینی سیر ہے،
اس شہر کو اسرا سے تعبیر کیا جاتا ہے، سبحان اللہ، اور اسرا مسجد اقصی تک ہے، اور پھر مسجد اقصی سے آگے عروج ہے آسمانوں تک، اور پھر پہلا آسمان، 7 آسمان، سدرہ